والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن خفتم شقاق بینہما فبعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہا ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما۔ سورہ نساء کی ایک آیت کریمہ آپ کے روبرو تلاوت کی گئی۔ میاں بیوی کے درمیان جو اختلافات ہوتے ہیں، اس سلسلے میں اس آیت میں پیغام دیا گیا، فرمایا کہ فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، جب میاں بیوی کے درمیان انبن ہو جائے، فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، تو لڑکے کی طرف سے ایک حکم کو بلایا جائے، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اور لڑکی کی طرف سے ایک حکم کو بلایا جائے، مطلب میاں اور بیوی کی طرف سے دو ذمہ داروں کو بلایا جائے جو سمجھدار ہو، انصاف کے مطابق فیصلے کرنے والے ہو۔ ان یریدا اصلاحا، اگر میاں بیوی صلح کر کے آپس میں مل جانا چاہتے ہیں، یوفق اللہ بینہما، اللہ تعالیٰ دونوں کے ملاپ کے ذریعے پیدا کرے گا، آسانیاں پیدا کرے گا۔ دیکھیے، میاں بیوی کا یہ رشتہ بڑا محترم رشتہ ہے، اس رشتے کو رشتہ زوجیت کہا جاتا ہے۔ کائنات میں بہت سارے رشتے آپ دیکھتے ہیں، ددیال کا رشتہ، ننیال کا رشتہ، سسرال کا رشتہ، خالہ کا رشتہ، چاچا کا رشتہ، پھوپھی کا رشتہ، ماموں کا رشتہ، رشتے بہت ہیں، لیکن یاد رکھیے اس کائنات کا سب سے پہلا رشتہ یہ میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا رشتہ حوا علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا، یہ رشتہ جڑ ہے، اور باقی دنیا کے جتنے رشتے ہیں یہ سب شاخیں اور پھاٹے ہیں۔ میاں بیوی کا رشتہ جتنا مضبوط رہے گا، باقی سارے رشتے اتنے مضبوط اور مستحکم رہیں گے۔ اگر میاں بیوی میں فرق آ جائے تو یہ صرف دو افراد کی لڑائی نہیں ہوگی، بلکہ دو خاندان دشمنی کی آگ میں جلتے رہیں گے۔ اس لیے کوشش کرنا چاہیے، میاں بیوی کا رشتہ یہ بڑا محترم رشتہ ہے، اس رشتے کو جوڑنے سے پہلے دین اور اخلاق کو ترجیح دے۔ اور یہ رشتہ اتنا محترم ہے، صرف ایک لفظ سے رشتہ بن جاتا ہے۔ جب میاں کہتا ہے میں نے قبول کیا، جب لڑکی کہتی ہے میں نے قبول کیا، تو لڑکا کوئی اور خاندان کا، لڑکی کوئی اور خاندان کی، جب یہ رشتہ بن جاتا ہے آپس میں اتنی محبت اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے، کبھی بھائی بہنوں میں بھی ایسی محبت نہیں ہوتی۔ اور یہ میاں بیوی کا جو رشتہ، اسے ہم معمولی نہ سمجھے، یہ جنت تک چلنے والا رشتہ ہے۔ جیسے میاں بیوی فیملی کے حیثیت سے دنیا میں رہتے ہیں، ویسے ہی فیملی کے تعلقات جنت میں بھی رہیں گے، جنت تک چلنے والا رشتہ ہے یہ میاں بیوی کا رشتہ۔ سورہ طور میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے، والذین آمنوا واتبعتہم۔ تو بہرحال دیکھیے، اس لیے ہمیں چاہیے، شریعت کیا کہتی ہے، میاں بیوی کو نصیحت کرتی ہے۔ شوہر کو 3 نصیحتیں اور بیوی کو 3 نصیحتیں شریعت کرتی ہے۔ شوہر کے لیے پہلی نصیحت یہ ہے، تم بیوی سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں بہترین انسان وہ ہے جو بیوی کی نظر میں بہتر ہو۔ بیوی اگر گواہی دیتی ہے میرا شوہر اچھا ہے، تو وہ اسلام کی نظر میں بھی وہ اچھا آدمی ہے۔ بیوی اگر کہے کہ میرا شوہر اچھا نہیں ہے، تو وہ اسلام کی نظر میں بھی اچھا نہیں ہے۔ اس لیے بیوی کے ساتھ ایسے اخلاق سے پیش آؤ کہ تمہاری بیوی گواہی دے کہ میرا شوہر بہترین انسان ہے،
وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، پیارے نبی فرماتے ہیں میں بہترین شوہر ہوں میری بیوی کے درمیان۔ پیارے نبی کی بیویاں گواہی دیتی تھی کہ ہمارے شوہر بہترین شوہر ہے، کیونکہ ویسے اخلاق تھے نبی کے۔ پیارے نبی کے بارے میں آتا ہے جب اللہ کے نبی رات میں گھر میں داخل ہوتے تو سلام کرنے کا طریقہ یہ ہوتا کہ سونے والے نہیں جاگتے اور جاگنے والے سن لیتے۔ سلام بھی اتنا آہستہ سے کرتے، کہیں میرے سلام کی وجہ سے میری بیوی کی نیند خراب نہ ہو جائے۔ یہ اخلاق تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو بیوی کی نظر میں بہتر بننا ہے، ایسے اخلاق پیدا کرنا ہے، کیونکہ بیوی جو ہے شوہر کی کتاب زندگی کے ورق سے واقف رہتی ہے۔ میرا شوہر کب کیسا رہتا ہے سب معلوم رہتا ہے۔ باہر کے جو تعلقات فرینڈ سرکل میں نام کمانا یہ اصل نہیں ہے۔ تمہارا دوست تمہاری تعریف کر سکتا، تمہارا پڑوسی تمہاری تعریف کر سکتا، یہ کوئی قابل نہیں تعریف، یہ تعریف چلتی نہیں اللہ کے پاس۔ تمہاری بیوی کی تعریف ہونا، کیونکہ باہر دوستوں سے آپ ملاقات کرتے ہیں تو 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کے لیے ملاقات کرتے ہیں، تو بیوی کے پاس ہمیشہ آپ رہتے ہیں تو ہمیشہ آپ اخلاق کا یونیفارم پہن کے نہیں رہ سکتے بیوی کے پاس۔ باہر جاتے ہیں تو آپ بڑے اخلاق دکھاتے ہیں، دوستوں کو بڑی پیار و محبت دیتے ہیں، وہ محبت بہت سارے انسان بیوی کو نہیں دیتے۔ یہ پہلی بات شوہروں کو نصیحت کی گئی ہے۔ دوسری نصیحت یہ ہے میری بیوی 100% ویسے ہو جیسے میں سمجھتا ہوں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ میری بیوی ویسے رہے جیسے میں سمجھتا ہوں، میری چاہتوں کے مطابق ہونی چاہیے میری بیوی، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ عورتوں کے اندر کوئی نہ کوئی کمزوری ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے بنایا ہے۔ اگر تم ایک بات اس کی ناپسند کرتے ہو تو بہت ساری باتیں ایسے ہیں جس کو تم پسند بھی کرتے ہو۔ جن باتوں کو تم پسند کرتے ہو ان کے ذریعے سے 1-2 کمزوریاں جو ہیں اس پر پردہ ڈال دیجئے۔ سارے گھر کی خدمات کرتی ہیں، شوہر کی خدمت، بچوں کی خدمت، گھر کی خدمت، کپڑے دھونا، ہانڈی صاف کرنا، برتن دھونا، گھر کی صفائی کرنا، پورے خدمات بیوی کرتی ہے۔ ایک جملہ کو ایسا بول دیتی ہے جس کی وجہ سے پوری محنت پہ شوہر پانی پھیر دیتا ہے۔ ایک اور حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہروں کو نصیحت کی کہ ان المرأة خلقت من ضلع، عورت جو ہے یہ پھسلی کی ہڈی سے پیدا کی گئی ہے۔ وَإِنَّ أَعْوَضَ الظِّلُ أَعْلَاهَا، اور پھسلیوں میں، ٹیڑھی پھسلیوں میں سب سے اونچی اوپر والی پھسلی بہت ٹیڑھی ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو ٹیڑھی پھسلی سے عورت کو پیدا کیا گیا، یہ اس بات کی طرف مردوں کو اشارہ کیا گیا عورتوں کے اندر کچھ نہ کچھ ٹیڑھا پن ہوتا ہے، ان کے اخلاق میں، ان کی باتوں میں، ان کے کردار میں، ان کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے۔ اگر تم ہڈی کو سیدھا کرنا چاہو گے، پھسلی کی ہڈی کو سیدھی تو نہیں ہوگی مگر ٹوٹ جائے گی، ویسے ہی عورت کو اگر تم سیدھا کرنا چاہو گے وہ سیدھی تو نہیں ہوگی مگر وہ طلاق ہو جائے گا۔ اس لیے کوئی شوہر دنیا کا عورت کو سیدھی نہیں کر سکتا۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شوہروں کو تعلیم دے رہے ہیں، 1-2 عادتیں تمہاری بیویوں کے اندر ایسی ہوں گی جس کو برداشت کر کے چلنا ہوگا، تبھی تمہاری زندگی کی یہ سواری ٹھیک سے چلے گی۔ یہ دوسری نصیحت ہے شوہروں کے لیے۔ تیسری نصیحت، اللہ تعالیٰ نے بیوی کو تمہارے ماتحت بنایا ہے، وہ تمہارے سامنے کمزور ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم حکومت کرو اس کے اوپر، اللہ نے مجھے حاکم بنایا ہے، میں جیسے چاہوں اسے اٹھاؤں گا بٹھاؤں گا، نہیں، گرچہ کہ وہ تمہارے مقابلے میں کمزور ہے لیکن اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی تعلیم دی گئی۔
امساکم بمعروف اور تسریحم باحسان، گھر میں رکھنا ہے تو معروف طریقے سے رکھنا ہے، چھوڑنا ہے تو بھی معروف طریقے سے چھوڑنا ہے۔ یہ 3 نصیحتیں شوہر کو کی گئی۔ بیوی کے لیے بھی 3 نصیحتیں شریعت اسلامیہ کرتی ہے۔ پہلی نصیحت بیوی کے لیے یہ ہے، شوہر تمہارا قوام ہے، الرجال قوامون علی النساء۔ اللہ تعالیٰ نے شوہر کو گھر کا مالک بنایا ہے، حاکم بنایا ہے، نگران بنایا ہے۔ یہ مان کر چلنا ہوگا عورت کو کہ میں چھوٹی ہوں، میرا شوہر بڑا ہے، یہ قوام ہے، اللہ نے مجھے ماتحت بنایا ہے، میرے شوہر کی حکومت میرے اوپر چلے گی۔ یہ مان کر چلنا ہے بیوی کو، کیونکہ جس گھر میں شوہر غلام ہو جاتا ہے اور بیوی کی حکومت آ جاتی ہے، وہ گھر کبھی ترقی نہیں کرتا۔ اس لیے بعض عورتیں یہ چاہتی ہیں کہ میری حکومت چلے، میں جیسے بولتی ہوں میرے اشاروں پر میرا شوہر چلے۔ یہ اچھی سوچ نہیں ہے۔ شوہر کو اللہ نے حاکم بنایا ہے، بیوی کو اللہ نے حاکم نہیں بنایا۔ اسی طریقے سے دوسری نصیحت بیوی کے لیے، عورت کے لیے اسلام کی یہ ہے کہ شوہر کی اطاعت لازمی ہے، شوہر جو بولے وہ سننا پڑے گا۔ یہاں تک کہ نفل روزہ ایک عبادت ہے، شوہر کی اجازت کے بغیر عورت روزہ بھی نہیں رکھ سکتی۔ نفل روزہ، رمضان کا روزہ نہیں۔ اعتکاف بیٹھنا چاہتی ہے عورت، شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں بیٹھ سکتی، نفل عبادت۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدے کی اجازت سوائے اللہ کو کسی کو نہیں ہے۔ لو كنت آمرا ان يسجد لأحد لأمرت المرأة ان يسجد لزوجها۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں بیویوں سے کہتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے، مگر اجازت ہے سجدہ کرنے کی؟ اجازت نہیں ہے، مگر مرتبہ وہ ہے شوہر کا۔ اجازت تو نہیں ہے مگر مرتبہ بتا رہے پیارے نبی، شوہر کا مرتبہ۔ سجدہ اللہ کے لیے ہوتا ہے، لیکن اللہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہوتا تو شوہر کا ہوتا۔ بیویوں سے کہتا کہ شوہروں کو سجدہ کرو، تو یہاں اللہ کے نبی شوہر کا مرتبہ بتا رہے ہیں۔ تو عورت کو یہ مان کر چلنا ہوگا، اللہ کے بعد میرے لیے میرا شوہر ہے، میرے ماں باپ نہیں۔ شادی سے پہلے ماں باپ کا مرتبہ ہے، شادی کے بعد اللہ کے بعد شوہر کا مرتبہ ہے۔ یہ عورتوں کو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور تیسری بات دیکھیے، شوہر ہی تمہارا جنت ہے، شوہر ہی تمہارا جہنم ہے۔ ایک عورت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، پیارے نبی نے کہا کیا جی تم شوہر کی خدمت کرتی ہو؟ عورت نے کہا اللہ کے رسول جتنی طاقت ہے طاقت بھر میں اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہوں۔ پیارے نبی نے فرمایا فانظری این انتی فانما ہوا جنتکی و نارکی۔ خبردار، دھیان رکھنا شوہر کا، شوہر کی خدمت کے سلسلے میں دھیان دینا، اس لیے کہ تمہارا شوہر ہی تمہارے لیے جنت ہے، تمہارا شوہر ہی تمہارے لیے جہنم ہے۔ مطلب یہ ہے کہ شوہر کی خدمت کر کے اس کو راضی برضا کر لو گی، جنت میں جاؤ گی، شوہر کو ناراض کر کے جیو گی، جہنم میں جاؤ گی۔ تمہاری نمازیں بھی تم کو وقتی طور پر جہنم میں جانے سے روک نہیں سکتی اگر تم شوہر کو ناراض کر کے زندگی بسر کر رہی ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت کی نماز اس کے سر کے اوپر تک نہیں جائے گی، اللہ تک جانا تو دور کی بات، اس کے سر کے اوپر تک نہیں جائے گی جو عورت شوہر کی نافرمانی کرتی ہے، اس کو ناراض کر کے زندگی گزارتی ہے۔ بہرحال یہ 3 نصیحتیں ماں بہنوں کے لیے ہے، تو عورتوں کے لیے 3 نصیحتیں اور شوہروں کے لیے 3 نصیحتیں آج کے درس میں ہم نے کی۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے ان نصیحتوں کی پابندی کرے، ان کو یاد رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ میاں بیوی کی ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اپنے خاندان کو، اپنے فیملی کو بہتر سے بہتر پرسکون بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔